دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے مدنی خبریں سنتے ہیں. اولاً مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور میں ایک تعلیمی ادارے میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی محمد بلال عطاری سلامہ الباری کی دوران مدنی قافلہ نیپال میں نیکی کی دعوت میں شرکت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. رکن شورا حاجی محمد رفیع عطاری سلامہ الباری کی پنجاب کے شہر ہڑپہ میں ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر نماز جنازہ میں شرکت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران سہروردی کابینہ کی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ایک مقامی ہسپتال میں بیمار اسلامی بھائی سے عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. آئیے مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء لاہور کے ایک مقامی یونیورسٹی میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اسلامی بھائیوں نے شرکت کی، جن میں سافٹ ویئر انجینئرز اور آئی ٹی سے متعلق اسپیشلسٹ بھی شامل تھے. دوران بیان مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت پیش کی، نیز مدنی قافلوں میں سفر کرنے، اسی کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کی بھی دعوت پیش کی. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. ہوا تھا ایسا جذبہ ہوا تھا ایسا جذبہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا محمد رفیع عطاری سلامہ الباری نے پنجاب کے شہر ہڑپہ میں ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر نماز جنازہ میں شرکت فرمائی، نیز ان کے لواحقین سے تعزیت بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی نگران سہروردی کابینہ نے ملتان شریف میں ایک اسلامی بھائی کے بیمار ہونے پر ہسپتال میں جا کر ان کی عیادت فرمائی، نیز ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی. آپ بھی دیکھیے. دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے، دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے بے شمار اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ
دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے سفر کرنے والے مدنی قافلوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے چند عاشقان رسول کے مدنی قافلے سے واپسی پر دیے جانے والے تاثرات سنتے ہیں۔ قافلے میں گیا تو مجھے بہت اچھا لگا، مجھے اتنی گھر کی یاد نہیں آئی تھی، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، میں نے اسے ادھر اپنے اندر بہت روحانی سکون محسوس کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ میری داڑھی بڑی کرنے دی نیت ہے، اللہ دے حکم نال داڑھی بڑی کرساں، باقی عیدی دا دیہڑا سا کاروبار کڑیے، لیکن اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ ایسے بڑے خوش نصیب آسیں جڑا عیدی دا دیہڑا سا مطلب اپنے اللہ دے گھر دے کڑے، ایسے بڑے خوش نصیب آ۔ عید کے دن قافلے میں تو بہت مزہ آیا، میرے وہاں کے لوگوں کا جو ریسپانس ہے وہ بھی ماشاءاللہ وہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول عید میں بھی جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ وہاں لوگوں کے تاثرات بھی بہت اچھے تھے اور خود بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پہلے روزے نہیں رکھے تھے، جب ادھر آیا ہوں تو تمام روزے رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ برکے بہت ملی ہمیں۔ چاندرا کے سامی بھائی نے مجھے بولا کہ 3 دن قافلہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بہت اچھا فیل کر رہا ہے، مطلب گناہوں بری جو مطلب ماحول ہوتا ہے عید کے دنوں میں اس سے بچ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ہم لوگوں نے مطلب ٹائم گزارا ہے، وہ چل رہا ہے الحمدللہ قافلہ بھی۔ تو یہ حضرت صاحب کی الحمدللہ عنایت ہے کہ مطلب ہمیں گندے ماحول سے اٹھا کے مطلب پاکیزہ ماحول کے اندر لے کر آ گئے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا محمد بلال رضا عطاری سلامہ الباری گزشتہ دنوں نیپال کے مدنی قافلے کے سفر پر تھے۔ دوران مدنی قافلہ رکن شورا نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی، بیان میں شریک ہوئے اور اس کے بعد مسجد سے باہر جا کر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیکی ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے کشمیر میں مولانا عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات فرمائی اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو خوب سراہتے اور اپنی دعاؤں سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل نے آ کر جو خدمات دینی حوالے سے پیش کی ہیں، یقیناً وہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہیں اور جس سے لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کی یہ عالمگیر تحریک کہ جس میں مسلک حق اہل سنت کے تمام ذمہ داران شامل ہیں، میں دعوت اسلامی کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعوت اسلامی سے ایک عرصہ دراز سے ہمارا تعلق ہے۔ دربار عالیہ پناگ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید سرور حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے یقیناً دعوت اسلامی کو اپنی تنظیم سمجھتے ہوئے ہمیں ملتان شریف اجتماع میں ایک مرتبہ روانہ کیا اور میرے ساتھ محترم بھائی محمد اسلم کھوکھر صاحب تھے اور دیگر حضرات تھے۔ تو دربار شریف کی طرف سے خصوصی حکم پر ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوئے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں ہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دین کا کام ہو رہا ہے، مسلک کے اہل سنت کا کام ہو رہا ہے، اس پر میں دعوت اسلامی کے تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امیر اہل سنت نے جس احسن انداز سے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے اس تھوڑے سے عرصے میں اتنا مقام پیدا کر لیا ہے کہ جتنا 100 سال ایک صدی سے جو تحریک چل رہی ہے
انہوں نے یہ مقام حاصل نہیں کیا. تو اس میں دعوت اسلامی کے ساتھیوں اور امیر اہل سنت کا بالخصوص وہ جذبہ صادق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کاریگر ہو رہا ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اور فتح پور تھکیالہ نکیال کی سرزمین میں جو فیضان مدینہ مرکز فیضان مدینہ جو تعمیر ہو رہا ہے اور اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی جلد از جلد اس مرکز کو تکمیل کے مراحل اور اپنی منزل تک پہنچائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اس ضلع کوٹلی میں ایک عظیم مرکز ہوگا جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے. میں مدنی چینل کے دوستوں کا مشکور ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی مدنی چینل کو دیکھتے رہیے اور اس سے فیضیاب ہوتے رہیے. اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلوں کی کچھ تفصیلات آپ کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں. 9:15 بجے مبلغ دعوت اسلامی و نگران شورا حاجی محمد عمران اطاری سلامہ الباری کا سنتوں بھرا بیان الوداع ماہ رمضان مبارک سے متعلق ملاحظہ فرمائیے. 10:15 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھیے. اور رات 11 بجے سلسلہ فیضان قرآن ملاحظہ فرمائیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھیں اب تک کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. کل انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نور مسیح ہو